غلام رسول مہر نے ولیم اے ڈیوڈ کی کتاب 100 تاریخی واقعات کا اردو ترجمہ کیا اور اس میں کچھ ابواب کا اضافہ بھی کیا۔ اس کتاب سے بیت المقدس کی فتح کی جھلک پیش خدمت ہے۔ رب العزت نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائے جب بیت المقدس کے سفر میں عرب سواران ان کی سواری کے لیے ترکی گھوڑا اور پہننے کے لیے نفیس و زرق برق پوشاک لائے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان کا رعب و دبدبہ و جلال و شوکت قیمتی لباس یا اچھی سواری پہ موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انسان کی ساری عظمت اس کی پاکیزہ سیرت، اچھے اخلاق میں ہے اور اپنی زندگی اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا حق ادا کیا جائے۔ مسلم فوجیں شام و فلسطین کے اکثر شہر فتح کر چکی تھیں اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں۔ میسورین کو جب باہر سے کسی امداد کی امید باقی نہ رہی تو صلح کی درخواست کی اور یہ شرط بھی لگا دی کہ خلیفہ مومن خود آئیں، ان کے ہاتھ عہد نامہ صلح لکھا جائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فوج کے سالار اعظم تھے۔ یہ خبر دربار خلافت میں پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کے مشورے سے اگست 637 عیسوی میں شہر رسول سے روانہ ہوئے تو نہ ڈھول تاشے تھے، نہ نکارہ اور نہ نوبت خانہ، نہ لاؤ لشکر، نہ خیمہ و خرگاہ۔ سواری میں ایک گھوڑا، چند مہاجرین اور چند انصار ہمراہ تھے۔ زاد راہ کا مکمل سامان جس میں رسد بھی شامل تھی ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ یرموک کے شمال میں جابیہ نامی ایک مقام ہے۔ سالاروں نے وہاں پہنچ کر ملاقات کی اور تمام حالات سنائے۔ وہیں بیت المقدس کے نمائندوں سے صلح کی شرطیں طے ہوئیں۔ عہد نامے پر دستخط ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا قصد کیا، تمام مقدس مقامات دیکھے، عیسائیوں کا بڑا گرجا دیکھا۔ نماز کا وقت آیا تو عیسائیوں نے کہا آپ گرجا گھر میں نماز ادا کریں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ آنے والے دنوں میں مسلمان اس کو مثال بنا کر گرجا گھروں میں نماز ادا کرنے لگیں گے۔ قصہ مختصر، بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔